والسنۃ ان یقرأ بعد تکبیرۃ الاحرام دعاء الاستفتاح وهو للاقویاء بهذه الصیغۃ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تکبیرۃ الاحرام نماز شروع کرنے کی جو تکبیر ہے، جس میں ہم نیت کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے وہ تکبیر نماز کے رکن میں شامل ہے۔ تو پھر تکبیرۃ الاحرام کے فوراً بعد پہلا کام جو ہے وہ نماز پڑھنے والے پر ایک سنت کا ہے۔ سنت کیا ہے کہ سنت کی شکل میں ہم نے ایک دعا پڑھنی ہے، اس دعا کا شرعی ایک نام ہے۔ قرآن حکیم کے متعدد سورتوں کا جس طرح نام ہے، آیتوں کا نام ہے، تو اسی طرح نماز کے اندر پڑھی جانے والی ان دعاؤں میں سے مختلف دعاؤں کا نام رکھا ہوا ہے۔ جیسے رکعتوں میں پڑھنے والی دعا ہے اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں، سجدوں کے درمیان پڑھنے والی جو دعا ہوتی ہے وہ دعائے قاعدہ خفیفہ کہتے ہیں۔ اللہ حاضر القیاس ایک دعا ہے، بلکہ اس کا تو اس دعا کو دعاء الاستفتاح کہتے ہیں۔ استفتاح سے مراد نماز آغاز کرنے کی دعا، یعنی نماز شروع ہو گئی ابھی۔ ہم گونسا سے مراد یعنی کہ گونسا سے مراد ہم جب پہنتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے گریبان سے باہر نظر آتا ہے، تو الاستفتاح کے ذریعے سے ہم نماز کا آغاز کر چکے ہیں، یعنی کہ اب وہ تمام کی تمام چیزیں جو نماز توڑنے والی ان تمام چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم نماز کے اندر لگ گئے ہیں۔ تو اس وقت آدمی کو اس کے اپنے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ زیادہ مضبوط آدمی ہے تو اس میں علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا معنی جو کیا ہے کہ یہاں پر جن کے اندر روحانی کیفیات کے حوالے سے کہ وہ نماز کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ میں خدا کی طرف مکمل طور پر رجوع ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نماز پڑھنے کا جو انداز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرا ایک الگ بولنے کا منظر ہوگا، میرے خیال میں اگر میری نظر آپ پر نہیں ہے یا آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں کچھ اور ایک انداز میں بات کروں گا۔ جو نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اس کو نماز کی حالت میں کیفیت اس کے اوپر یہ طاری ہو کہ رب میرے سر پہ کھڑا ہے اور میرے اوپر اللہ کی نظر ہے، تو اللہ کو گویا کہ دیکھ رہا ہو۔ یہ کیفیت ایک یہ ہوگا کہ گویا کہ تو کأنک تراہ، کہ اس ذات پر تیری نظر ہے، تو تمہاری نظریں اللہ پر لگی ہوئی ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اب بندہ ہے دھیان خراب ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، تو اس وقت بھی اس خیال میں آپ نماز سے غافل نہ رہیں، آپ کو پھر بھی جو نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم بجا لانا ہے، تو یوں تو کم از کم خیال کر کے پڑھیں کہ اللہ تجھے تو دیکھ رہا ہے۔ فإنہ یراک، وہ اللہ تیری طرف نظر رکھا ہوا ہے کہ تیری حرکات سکنات تمہاری ساری چیزیں جو اللہ کی نظر میں ہیں۔ تو نماز کا آغاز کرتے ہوئے ہم اس دعا کو پڑھ کر اپنی نماز کے افتتاح کر لیتے ہیں کہ بہذی صیغتی، یعنی کہ اس کلمے کے ساتھ، ان صیغوں کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب اس دعا میں اللہ کے حضور ہم یہ کہتے ہیں کہ انی وجہت، کہ میں نے اپنا مکمل رخ اللہ کی طرف کیا ہے، مائل بحق ہو کر اپنا رخ۔ وہ ذات فطرہ، جس نے بنایا السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمینوں کو، تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اس ذات کی طرف میں مکمل مائل بحق ہو کر فل توجہ کے ساتھ، یعنی جس کو آپ فل کنسنٹریشن جس کو کہتے ہیں، تو اس کی طرف میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا ہے۔ وجہت کیا معنی میں نے چہرہ اس کی طرف کر دیا ہے۔ تو اب اس میں جو عربی کا ہم اردو سے کبھی تقابل کر کے معنی دیکھنا چاہیں تو عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں۔ اب وجہت
مطلب اگر ہم معنوں کو تلاش کر لیں ہماری دعا میں، اللہم بیض وجہی، وجہی میرا چہرہ، وجہت میں نے چہرے کو کیا، مطلب اگر جو وجہن کا معنی یہ چہرہ ہے تو پھر جہاں جہاں پر بھی واو جیم ہا کے حروف کا ایک جوڑ کر ایک لفظ آئے گا جہت کی طرف، آپ کی طرف جو ہے اس طرف آپ کا معنی توجہ بھی اسی سے آ جائے گی۔ تو میں نے اپنی توجہ، اپنا رخ، اپنی سمت، اپنا خیال، اپنا دھیان اپنی طرف، اپنا منہ پھیر دیا، بس میں نے پھیر دیا، وجہ تو میں نے پھیر دیا۔ تو وجہ اپنی چہرے، اللہم بیض وجہی وجہیہ، یہاں پر وجہیہ آیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو دعا وضو میں پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہے اور وہ لفظ قرآن سے مل بھی رہا ہے، ایک سند بھی مل گئی نا آپ کو۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے تھے اس کی سند قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے، تو وہ کتنا متبرک ایک لفظ ہوگا۔ تو اس اللہ کی طرف جو زمین اور آسمان و زمین کا بنانے والا ہے اور پیدا کرنے والا، اس کی طرف میں پھیر دیتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، حنیفاً، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مطلب حنیف کے معنی ہیں کسی اور طرف میلان رکھے، باہر مائل بحق جس کو کہا نا جی، یعنی کہ کسی اور طرف میرا دھیانی، خالص جس کو کہتے ہیں، سیدھا درست صحیح سمت جس کو کہتے ہیں، حنیف ہو کر بالکل درست سمت کی طرف میں نے۔ تو پھر اس کے بعد کہا، اب یہاں پر جو ہے جو علامہ صاحب نے جو ترجمہ کیا تھا کہ روحانی طاقت والے، تو کہیں گے ان صلاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جس کی طرف یہ آیت کا شان نزول ہے، تو اسی شان نزول کے اعتبار سے آپ فرمائیے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے۔ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں نا میری نماز میں تو ہم بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو فرمایا جن کی نماز میں للہیت اتنی زیادہ ہو لا سکتے ہو تو وہ اس دعا کے ذریعے اپنی نماز کو ادا کریں کہ جس میں یہ چار چیزیں ہو، میں نے نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف للہ تیرے لیے، اور میری قربانی للہ تیرے لیے، اور میری زندگی للہ تیرے لیے، اور میری موت تیرے ہاتھ میں، کہ میں نہ جیت سکتا ہوں نہ میں مر سکتا ہوں، میری زندگی بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور میری موت بھی خدا کے ہاتھ میں۔ للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور وہ لا شریک ذات ہے، وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے تو صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہاں پر جو بات آ گئی نا جی، یعنی کہ مسلمان ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا جو ہے اللہ کی طرف سے ہم پر احسان ہے کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور میں پہلا مسلمان ہوں، پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی حالانکہ بہت سارے پہلے مسلمان ہیں، لیکن ہم اس خیال میں اللہ کے حضور جھک کر کہتے ہیں اے اللہ، حکم تیری طرف سے آیا تو اس حکم کا ماننا ہی مسلمان ہونا ہے نا۔ مسلمان کا معنی ہی یہی ہے کسی کے سامنے جھکنا، تو اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے حکم ماننے والا۔ تو اسی پر جو ہے یہ اقویاء کے لیے جو دعا ہیں وہ یہی ہیں، باقی جو ہیں ضعفاء کے لیے نماز کا وقت۔ دعا استفتاح یہ فرض نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے یا سنت اور نوافل میں بھی پڑھنا سنت ہے؟ اگر نوافل سے مراد نماز میں اضافہ ہے، نفل ان کے معنی اضافہ، آپ قرات زیادہ کریں، دعائیں زیادہ پڑھیں، دعا استفتاح کریں تو ثواب بے تحاشا ملے گا۔ لیکن یہاں پر جو ہے نا فرض نماز کی سنتوں میں بیان ہوا ہے، یہ یہاں پر جو محل کے اعتبار سے فرض سنتوں میں ہے، فرض سنت سنتوں اور نوافل میں پڑھنا سنت مطلب قرار نہیں کرتی، نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب۔ ٹائم